پر کہا جاتا ہے، سب سے بڑا شیخ، بڑے غیر معمولی اثرات ہیں ان کی کتابیں ہمارے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، ان کی شرح لکھی گئی ہیں۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے، اب یہ کہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ توحید تھی۔ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا۔ یہ ابن عربی کا نقطہ نظر ہے، انہوں نے اس کو خود بیان کیا ہے، یعنی یہ کوئی استنباط نہیں ہے، وہ جہاں بیان کیا ہے اس کو آپ برہان میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی میں اگر وہ چیزیں بھی یہاں پیش کرتا تو بات بہت لمبی ہو جاتی، دیکھ لیجئے، اس کو موجود ہے میری کتاب میں۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی آیت ہے نا قرآن مجید میں، اسی سے آپ استدلال کر رہے ہیں، یعنی نئی نبوت کو ماننے سے انکار کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ وہی آیت جو سورہ احزاب پہ ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو خاتم النبیین کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نبوت اپنے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی ہے، یعنی اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مہر کر دی ہے، وہ نبیوں کی مہر ہے، سیل آف دی پروفٹس ہے، یہی مانتے ہیں نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے، غلط سمجھا آپ لوگوں نے۔ یہ بزرگ جو ہے اور بہت بڑے آدمی ہیں، یعنی مسلمانوں کے ہاں شیخ اکبر کہا جاتا ہے ان کو۔ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا، یعنی نبوت آ سکتی ہے، نبوت کا مقام بھی حاصل ہو سکتا ہے، نبوت کے کمالات بھی حاصل ہو سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اب وہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانے گا، اس میں کوئی ترمیم، تغیر، اضافہ، کمی بیشی نہیں کر سکتا، نبی آ جائے گا۔